اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ خاندانی نظام کمزور ہو رہا ہے، اسلامی تعلیمات سے روگردانی کی وجہ سے، مغربی معاشرے کی تقلید کی وجہ سے، ویسے ویسے ہماری جو باہمی لڑائیاں، جھگڑے، فساد وہ بڑھ رہے ہیں۔ کہیں ہم نے یورپ سے اصول جو ہیں وہ امپورٹ کر لیے ہیں، کہیں ہم نے ہندوانہ رسم و رواج کو اپنے معاشرے میں جگہ دے دی ہے، اور اسلامی تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے آج خون خرابے ہو رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، ظلم و ستم کا بازار گرم ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے کی یہ جو خبر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی، بڑی افسوسناک خبر کہ سسرال کی طرف سے ساس اور نندوں کی طرف سے ایک نوجوان بہو لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ ہمارے پاکستان کا واقعہ ہے، پنجاب کا واقعہ ہے، یہ ڈسکا سیالکوٹ کے ساتھ، اور ایسے بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بیوی تھی، کسی کی بہن ہوگی، اس کو ہمارے معاشرے کے بے رحم جو اصول ہم نے ہندوانہ اپنا لیے ہیں، ہندوؤں سے ہم نے لے لیے ہیں، ان کی بھینٹ وہ چڑھ گئی۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ تو رپورٹ ہو کے ہمارے سامنے آ گیا۔ وہ بیچاری جان سے چلی گئی تو اس لیے وہ خبر مشہور ہو۔ کتنی ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں روزانہ کی بنیاد پہ جو جیتے جی مر رہی ہیں، اس ہمارے گندے سسٹم کی وجہ سے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو پس پش ڈال دینے کی وجہ سے، مغربی تہذیب کو اپنے معاشرے میں لانے کی وجہ سے، ہندوؤں کے کلچر کو اپنانے کی وجہ سے۔ اور یہ نہیں کہ صرف ایک رخ ہے، ہر شخص کہیں ظالم ہے، کہیں مظلوم ہے۔ ایک شخص مظلوم بھی ہے اور ظلم بھی کر رہا ہے، ظالم بھی بنا ہوا ہے، دوسری طرف دوسرا فریق جو ظالم بنا ہوا ہے، جو اس پر ظلم کر رہا ہے، وہ کسی اور سے ظلم سہ رہا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریق صرف ظالم ہے، وہ مظلوم نہیں ہے، دوسرا صرف فریق صرف مظلوم ہے، وہ ظالم نہیں۔ لیکن اکثر اوقات یہ ہے، ہمارا معاشرہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے، ہم نے ایسا طریقہ کار اپنا لیا ہے کہ ہر فریق مظلوم بھی ہے اور ظالم بھی ہے۔ سوچتے نہیں کہ ہمارے ہاں یہ فکر کہاں سے آئی۔ ایک ہمارے ہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جو نام نہاد سو کالڈ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جس کو ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، یقین جانیں یہ جو ہمارے ہاں جو سسٹم رائج ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں کہ دو فریق ہیں، ساس ہے، بہو ہے، ان کے جھگڑے ہو رہے، اور یہ ہمارے ہاں معمول کا کام۔ الا ماشاءاللہ 100 میں سے کوئی ایک گھرانہ ایسا ہوگا جس میں ایسی کوئی قباحت نہیں ہے، ورنہ ساس بھی رو رہی ہے کہ بہو جو ہے وہ ظلم کرتی ہے، اس کی طرف سے زیادتی ہے، بہو رو رہی ہے کہ ساس کی طرف سے زیادتی۔ اور اس ظلم و زیادتی کے سسٹم کو ہم نے ایسے جپھا ڈالا ہوا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام والدین کی خدمت اس کا درس نہیں دیتا ہے، اسلام والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس نہیں دیتا، یا اسلام دوسروں کی بہو بیٹی جو ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کا درس نہیں دیتا۔ اسلام نے تو سب درس دیے ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کامیابی حقیقی اسے ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔
ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری چھوڑی، غیروں کی تقلید کی ہم نے، غیروں سے اصول لیے ہم نے، غیروں سے رسم و رواج لیے ہم نے، اور آج ہم ہر گھر میں یہ فساد مچا ہوا ہے اور قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی۔ کیوں قتل کر دیا گیا اس لڑکی کو؟ وہ کسی گھر کی بہو تھی، سسرال والوں نے، ساس نے، جو صرف ساس نہیں ہے رشتے میں، پہلے اس کی خالہ بھی ہے، سگی خالہ ہے اس کی، اور دو بہنیں جو اس کی کزنیں ہیں، بعد میں اس کی نندیں ہیں، انہوں نے اس کو وحشیانہ طریقے سے قتل کیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھر اس کے سر کو الگ کر کے اس کو آگ پر رکھ کر اس کی شناخت مٹانے کی کوشش کی، اور سر کو کسی اور الگ جگہ پھینکا تاکہ سر نہیں ہوگا تو شناخت ہی نہیں ہوگی، سر کہیں اور ہے، دھڑ کہیں اور ہے۔ وجہ کیا بنی؟ وہ ہمارا یہ جو ہندوانہ سسٹم جو ہم نے اپنایا ہوا۔ ہندوانہ سسٹم کیا ہے کہ ساس بہو کا کبھی بھی آپس میں بہت کم ہے کہ ان کا آپس میں کوئی دماغی اور ذہنی طور پر ہم آہنگی ہو جائے ان کی، ورنہ جو ساس ہے وہ پہلے دن سے اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے بہو کو زیر کرنا ہے، اس پر میں نے حکمرانی کرنی ہے، اور بہو کا پہلے دن سے ذہن ہے، وہ پیچھے سے ایک دماغ لے کے آئی ہے، پیچھے سے پوری ٹیوشن لے کے آئی ہے کہ تم نے جاتے ہی کون کون سے اقدامات کرنے ہیں کہ اپنی ساس کے اوپر کنٹرول حاصل، ساس تمہارے اوپر حکم نہ چلائے۔ بس یہ کشمکش ہے، کہیں کوئی غالب آتا ہے، کہیں کوئی غالب آتا ہے، تو کہیں ایسا ہے کہ ساس بہت اچھی ہے، ایسے بھی گھرانے موجود ہیں، لیکن بہو نے پورے گھر کا تماشا بنایا ہوا ہے، اور کہیں ایسا ہے کہ بہو اچھی ہے، نیک سیرت ہے، لیکن سسرال والوں نے اس کا جینا جو ہے وہ دوبر کر دیا، اور کہیں دونوں جو ہے، دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف پوری کوشش کر رہے ہیں، وہ اس پر ظلم کر رہا ہے، وہ اس پر ظلم کر رہا ہے۔